السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے پاک 301 کا ہم نے پڑھنا ہے لیکچر نمبر 7۔ اس میں اونلی MCQs ہوں گے اور یہ مڈ ٹرم کی ہماری پریپریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ دلی مسلم پرپوزلس یعنی کہ کب ہوا، ڈیٹ مارچ 1927 میں۔ نیکسٹ ہے کہ سیکنڈ سوال ہے امپورٹنٹ مسلم لیڈرز آن دی انیشیٹو آف دی قائد میٹ ان دلی ٹو ڈسکس ڈیش کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ایشوز۔ قائد کی پہل پر اہم مسلم رہنماؤں کی دلی میں ملاقات ہوئی جس میں آئینی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ سوال ہے میجر ڈیمانڈز فار ڈیش۔ اس میں جو ہے میجر ڈیمانڈز کیا کیا تھی؟ پنجاب اینڈ بنگال سیٹویٹری مسلم میجورٹیز، نو ویٹیج ان پروونسز، سندھ ٹو بی سیپریٹڈ فرام بمبئی، constitutional reforms in NWFP, 1/3 seats for Muslims in central legislature, on communal issues no law will be passed if 3/4 members of the concerned community oppose it۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس کے جو ہے مطالبات تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے if these demands are accepted they will give up سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اگر یہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے تو وہ علیحدہ انتخابی حلقہ ترک کر دیں گے۔ 5 سوال ہے سبسیکوینٹلی دی مسلم لیگ واز ڈیوائیڈڈ ان دی پنجاب۔ تو یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس شفیع لیگ اینڈ جناح لیگ، یعنی کہ بعد ازاں مسلم لیگ پنجاب شفیع لیگ اور جناح لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ 6 سوال ہے سر محمد شفیع اپوز جناح آن دی ایشوز ڈیش۔ تو ڈیش میں کیا آ جائے گا ہمارے پاس سیپریٹ الیکٹوریٹ اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی سیمن کمیشن۔ سر محمد شفیع نے ان مسائل پر جناح کی مخالفت کی، الگ ووٹر پہ اور سائمن کمیشن کے بارے میں اس رویے پہ۔ جناح کنٹینیوڈ ہز انریمیٹنگ ایفرٹس ٹو پروموٹ ڈیش ہندو مسلم یونٹی۔ جناح نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا نہرو رپورٹ کب ہوئی؟ 1928 میں۔ مین آبجیکٹیو واز ٹو کانسٹیٹیوٹ پرپوزل فار دی ڈیش انڈین کانسٹیٹیوشن۔ بنیادی مقصد ہندوستانی آئین کے لیے تجاویز مرتب کرنا تھا۔ 10 سوال ہے ہمارے پاس کہ دی کانگریس کالڈ آل پارٹیز کانفرنس دیٹ اپوائنٹڈ a 10-member committee in May 1928 under the chairmanship of Moti Lal Nehru and secretaryship of Jawaharlal Nehru۔ ٹھیک ہے، کانگریس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جس نے مئی 1928 میں موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کے سیکریٹری شپ کی صدارت میں 10 رکنی کمیٹی مقرر کی۔ 11 سوال ہے ریکمنڈیشنز دیٹ تھریٹنڈ مسلم انٹرسٹس آر ڈیش۔ تو ڈیش میں آ جائے گا نو سیپریٹ الیکٹوریٹ، نو 1/3 سیٹس فار مسلمس ان سینٹرل اسمبلی، نو ریزرویشن آف سیٹس فار مسلمس ان پنجاب اینڈ بنگال۔ تو یہ اس کی جو ہے اردو لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے 12 ان ہندو میجورٹی پروونسز دی مسلم میں بی گیون سیٹس اکارڈنگ ٹو ڈیش اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، یعنی کہ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو آبادی کے حساب سے نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ سندھ ٹو بی میڈ اے پروونس ایف اٹ کین بیئر اٹس ڈیش ایکسپینسز۔ سندھ کو صوبہ بنایا جائے اگر وہ اس کے اخراجات برداشت کر سکے۔ ڈیش was accepted to be given constitutional status on certain conditions۔ بلوچستان NWFP۔ بلوچستان سرحد کو بعض شرائط پر آئینی حیثیت دینے کو قبول کیا گیا۔ قائد اعظم tried to get amendments in the report in the all parties conference in Calcutta but did not dash succeed۔ قائد اعظم نے کلکتہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں رپورٹ میں ترمیم کروانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ 16 سوال ہے دس از دی ویری مومنٹ وین جناح ریمارک ڈیش اٹ از پارٹنگ آف دی ویز۔ یہ وہی لمحہ ہے جب جناح نے کہا تھا یہ راستے جدا ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 17 سوال ہے ہی پریزنٹڈ دی 14 پوائنٹ ایز اے ڈیش مسلم لیڈر۔ جناح 14 پوائنٹ کب دیے؟ 1929 میں۔ فرسٹ پوائنٹ تھا ہمارے پاس کہ فیڈرل سسٹم ود ریزیڈوری پاورز ود دی ڈیش پروونسز، صوبوں کے پاس بقایا اختیارات کے ساتھ وفاقی نظام۔ سیکنڈ کیا تھا؟ پروونشل آٹونومی، یعنی کہ صوبائی خود مختاری۔
تھرڈ کیا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ فار ڈیش مسلمس، مسلمانوں کے لیے الگ انتخابی حلقہ. 4 ہمارے پاس پوائنٹس ہے کہ افیکٹو ریپرزنٹیشن ٹو مائنورٹیز ان دی پروونسز بٹ دی میجورٹی شوڈ ناٹ بی ڈیش ریڈیوس ٹو مائنورٹی، یعنی کہ صوبوں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے لیکن اکثریت کو اقلیت میں نہ رکھا جائے. 5 تھا ہمارے پاس پوائنٹ کہ 1/3 ریپرزنٹیشن آف مسلمس ان ڈیش سینٹرل لیجسلیٹر، مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی. 6 پوائنٹ تھا کہ 1/3 مسلم ریپرزنٹیشن ان ڈیش کیبنٹس، یعنی کہ کابینہ میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی. 7 پوائنٹ تھا کہ نو چینجز ان دی باؤنڈریز آف دی پنجاب اینڈ بنگال دیٹ وڈ ایڈورسلی افیکٹ ڈیش مسلم میجورٹی، یعنی کہ پنجاب اور بنگال کی سرحدوں میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جس سے مسلم اکثریت بری طرح متاثر ہو. 8 پوائنٹ ہے ریلیجیس فریڈم ٹو آل، سب کو مذہبی آزادی. 9 پوائنٹ تھا کہ نو ول بی پاسڈ if 3/4 elected members of a community declare that it is against their dash interests، کوئی قانون منظور نہیں کیا جائے گا اگر کسی کمیونٹی کے 3/4 منتخب ارکان یہ اعلان کریں کہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے. 10 پوائنٹ تھا کہ سندھ ٹو بی میڈ اے سیپریٹ پروونس، سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے. کانسٹیٹیوشنل ریفارمس ان ڈیش NWFP اینڈ بلوچستان، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات. مسلم ریپرزنٹیشن ان ڈیش گورنمنٹ جابس، حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی نوکریاں. 13 پوائنٹ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز فار اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن، ایجوکیشن، لینگویج، پرسنل لاز اینڈ مسلم انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ ڈیش فائنینشیل اسسٹنس، اسلامی ثقافت اور تہذیب، تعلیم، زبان، ذاتی قوانین اور مسلم اداروں کے لیے آئینی تحفظات، حکومت مالی امداد فراہم کرے. 14 پوائنٹ ہے کہ نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انلیس آل کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس آف دی فیڈریشن ایگری ٹو اٹ، کوئی آئینی ترمیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وفاق کی تمام آئینی اکائیاں اس پر متفق نہ ہوں. These points reflected the aspirations of dash every Muslim living in India، یہ نکات ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کی امنگوں کی عکاسی کرتے ہیں. The British government sent a commission to seek the opinion of Indians on the future shape of constitutional arrangements، یعنی کہ برطانوی حکومت نے آئینی انتظامات کی مستقبل کی شکل پر ہندوستانیوں کی رائے لینے کے لیے ایک کمیشن بھیجا. 36 والا it arrived in India in 1927 and it published the report in 1930، یہ 1927 میں ہندوستان پہنچا اور اس نے 1930 میں رپورٹ شائع کی. Most political parties boycotted it، بیشتر سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس 38 والا it presented its report containing several constitutional proposals، تو یہاں پہ آتا ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ود اسٹرانگ سینٹر، 2 houses، ایبولیشن آف ڈائرچی سسٹم ان پروونسز، مور پاورز ٹو پروونشیل گورنمنٹس، گورنر ناٹ ٹو انٹرفیئر ان ڈے ٹو ڈے افیئر، کانسٹیٹیوشنل چینجز ان NWFP. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں تھیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ان دی فرسٹ سیشن اے نمبر آف پرومیننٹ مسلمس لائک ڈیش محمد علی جناح، سر شفیع، مولانا محمد علی جوہر، ظفر اللہ خان پارٹیسپیٹڈ. پہلے سیشن میں ایم اے جناح، سر شفیع، مولانا ایم اے جوہر، ظفر اللہ خان جیسے ممتاز مسلمانوں نے شرکت کی. 40 والا دے emphasized federalism، سیلف گورنمنٹ، سیف گارڈز فار مائنورٹیز، سیپریٹ الیکٹوریٹ، preferential representation in central legislature، secure majorities in dash پنجاب اینڈ بنگال. انہوں نے وفاقیت، خود حکومت، اقلیتوں کے تحفظات، علیحدہ ووٹر، مرکزی مقننہ میں ترجیح، نمائندگی، پنجاب اور بنگال میں محفوظ اکثریت پر زور دیا. مولانا محمد علی جوہر had died after the dash فرسٹ کانفرنس کے بعد وفات پا گئے. اقبال جناح اینڈ ادر پارٹیسپیٹڈ ان دی ڈیش سیکنڈ کانفرنس، اقبال اور جناح نے جو ہے وہ سیکنڈ کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. گاندھی ریپرزینٹڈ دی ڈیش کانگریس، گاندھی نے کانگریس کی نمائندگی کی. دی کی ایشو آف دی سیشن ور ڈیش فیڈریشن اینڈ مائنورٹیز، سیشن کے اہم مسائل فیڈریشن اور اقلیتوں تھے.
دی کیمنول ایوارڈ اگست 1932 پرائم منسٹر رمسے میکڈونلڈ اناؤنس دی کیمنول ایوارڈ. تو اس میں ہمارے پاس یہ کتنی باتیں 5 باتیں تھیں, ٹھیک ہے. ایک کیا تھا, سیپریٹ الیکٹوریٹ فار آل مائنورٹیز آف انڈیا. سیکنڈ بات ہے ویٹیج ٹو مائنورٹیز. تھرڈ ہے کہ نو مسلم میجورٹیز ان پنجاب اینڈ بنگال ایز واز فالوڈ ان لکھنؤ پیٹ. 4 ہے 1/3 ریپرزنٹیشن فار مسلمس ان سینٹرل لیجسلیٹر. 5 ہے 1/4 ریپرزنٹیشن فار مسلمس ان سروس. 6 ہے کہ سندھ ٹو بی میڈ اے پروونس, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں تھیں ساری. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ پونا پیٹ کب ہوا, سپٹمبر 1932 میں. دی کانگریس ایکسپریسڈ اسٹرانگ ریئیکشن اگینسٹ دی رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ٹو دی انڈین minorities especially to low caste Hindus whom Gandhi named dash Harijan sons of God. کانگریس نے ہندوستانی اقلیتوں خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے علیحدہ رائے کے حق کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا, جنہیں گاندھی نے برجن خدا کے بیٹے کا نام دیا تھا. نیکسٹ ہے کہ ڈسونینس ان گاندھی از conspicuous that he observed fast unto death on the right to the dash sons of God. گاندھی میں اختلاف واضح ہے کہ اس نے خدا کے بیٹوں کے حق پر موت تک کا روزہ رکھا. 29 والا an agreement with low caste to surrender the separate electorate right was concluded to save Gandhi's life. گاندھی کی جان بچانے کے لیے نچلی ذات کے ساتھ علیحدہ رائے دہندگان کے حق کو تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا گیا. نیکسٹ ہے کہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی, 17 نومبر سے لے کر 17 دسمبر 24 1932 تک, ٹھیک ہے. The main issues had been discussed in the first 2 conferences and now the rest of them were to be discussed. It was purely attended conference. پہلے 2 کانفرنسوں میں اہم ایشوز پر بات ہوئی تھی اور اب باقی پر بھی بات ہونی تھی. اس کانفرنس میں غیر تسلی بخش شرکت ہوئی. قائد did not participate despite living in dash لندن. قائد نے لندن میں رہنے کے باوجود شرکت نہیں کی. گاندھی did not attend as he had been detained. گاندھی نے شرکت نہیں کی کیونکہ انہیں حراست میں لیا گیا تھا. The conference brought no change in party positions and dash widened Hindu-Muslim gulf. کانفرنس نے پارٹی پوزیشنوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور ہندو مسلم خلیج کو وسیع کیا. وائٹ پیپر آن کانسٹیٹیوشنل پرپوزل کب بنا, کب نہیں ہوا, مارچ 1933. The British government issued a small document in the form of dash white paper. برطانوی حکومت نے وائٹ پیپر کی شکل میں ایک چھوٹی دستاویز جاری کی. It included detail of working basis of the Indian Constitution with Durrani in the center and dash full responsible governments in the provinces. اس میں ہندوستانی آئین کی ورکنگ بنیادوں کی تفصیل شامل تھی, جس میں مرکز میں ڈیارچی اور صوبوں میں مکمل ذمہ دار حکومتیں تھیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اپرووڈ بائی دی کنگ اگست 1935 میں. ڈسپائٹ دیز ایفرٹس دی کمیونل پرابلمس کوڈ ناٹ بی سیٹلڈ ایز سیٹسفیکٹری ٹو دی نیشنز living in India, particularly the Muslim. Therefore, the key issues remains unchanged. تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس کہ ہندو مسلم ریلیشنز, failure to arrive at settlement, Muslim demands transmuted from safeguarding rights to complete independence اور پاکستان, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اردو بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں جی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے سارے جو ہے یہ سوالات تھے, اس کے MCQs تھے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی جو ہے شیئر کر دوں. آپ نے کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو اگر اچھی لگی تو لازمی لائک بھی کر دیں. چینل پہ اگر آپ نہیں ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.